ابھی آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھ تھوڑی دیر پہلے، گرفتاری تو نہیں ہوئی لیکن کہتے ہیں قریب پہنچ گئے، اور جو اس وقت سی ایم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات ہوئی ہے جو متاثرہ خاتون ہیں، اور پولیس کا بھی ہے کہ ہم ابھی انیشیلی کئی چیزیں اس لیے بھی نہیں بتا رہے تھے کہ گرفتاری کے عمل میں مسائل پیدا نہ ہو، یہ سب کچھ جو ہوا ہے۔ واٹ از یور انیشیل کامنٹ آن دس؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے ابھی تک کی جو سچویشن کاروائی آپ کے سامنے؟ دیکھیں، یہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس میں تو پولیس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور آئی جی پنجاب نے اور سی سی پی او اور ان کی ٹیم نے جو کام کیا ہے، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے ٹریس تو کر لیا ہے۔ اگر یہ سارے حقائق درست ہیں تو پھر تو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اور ان کا ماضی کیسا تھا، انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس کیسی تھیں، ان کی پروموشن کیسے ہوئی، وہ تو اب ساری چیزیں اگر یہ مقدمہ وہ سالو کر لیتے ہیں اور ملزمان کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں، پھر تو میرا خیال ہے وہ اپنا یہ جتنے بھی ان کے کردار پہ لگے ہوئے ہیں داغ دھبے وہ دھل جائیں گے۔ اور اس میں جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ظاہر ہے، جو ڈی این اے میچ کیا ہے وہ سارا کچھ سامنے آ گیا ہے، لیکن اصل چیز ہے اب جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے ملزمان کی گرفتاری۔ اگر ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کی شناخت پریڈ جو ہونی ہے، اصل تو چیز ہے شناخت پریڈ، کیونکہ جو خاتون ہے اس نے یہ بتایا ہے ایف آئی آر میں کہ وہ سامنے آنے پہ ان دونوں کو پہچان سکتی ہیں، تو اس لیے اگر یہ ڈی این اے بھی درست ہوا اور اس کے بعد خاتون نے اگر پہچان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کی اب تک کی جو تحقیق ہے، جو تفتیش ہے، وہ بالکل درست ہے، اور اگر خاتون نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر مزید سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے ان کی گرفتاری، اور اس کے بعد پھر ان کی شناخت پریڈ جو ہونی ہے، جو خاتون نے خود پہچاننا ہے ان لوگوں کو، تو فی الوقت یہ ابھی چل رہا ہے۔ اور یہ جو اپنا چیمہ صاحب بات کر رہے تھے، اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ ایشو ہے پنجاب ورسز دوسرے صوبے، کیونکہ پنجاب میں آئی تھنک فرسٹ ٹائم ایک کے پی کے ڈومیسائل کے افسر کو لگایا گیا پنجاب میں، اور یہ صرف پنجاب میں نہیں یہ تجربہ کیا گیا بلکہ کے پی کے میں بھی جو اس وقت آئی جی ہیں ثناء اللہ عباسی صاحب، وہ بھی سندھ ڈومیسائل کے ہیں۔ تو میرا اپنا اندازہ ہے اور اطلاع بھی یہ ہے کہ پنجاب کے جتنے بھی آئی جیز لگائے گئے وہ کہیں نہ کہیں سے اثر انداز ہوتے رہے، اور بات چیت کہیں نہ کہیں سے معاملات گڑبڑ ہو جاتے تھے۔ اب انعام غنی صاحب جو ہیں، وہ جو میری اطلاع ہے اس میں احسان غنی صاحب ان کے بھائی تھے، وہ بھی پی ایس پی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور نیکٹا کے ہیڈ کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ اسی طریقے سے عمر شیخ جو ہیں وہ آئی بی میں بھی رہے ہیں، باہر بھی گئے ہوئے ہیں اور امریکہ میں بھی رہے، یہ ساری چیزیں کر کے آئے ہیں۔ ثناء اللہ عباسی صاحب کی بھی ایک اچھی ریپو ہے، تو میرا خیال ہے کہ چیمہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ پنجاب ورسز ادر پروونس کا معاملہ بھی آ رہا ہے ظاہر۔ لیکن صابر صاحب یہ جو آئی بی کی رپورٹ ہے سی سی پی او لاہور کے بارے میں، ان کے بارے میں وہ کوئی اچھی تو نہیں ہے، اور دوسرا جو سی جے پی نے بھی کامنٹس کیے کہ پنجاب پولیس میں ہونے والے تبادلے سیاسی مداخلت کی علامت ہے، یہاں تک کہا گیا کہ یہ مطلب حکومت ہوش کے ناخن لے اور بڑے سخت پولیٹیسائز بنا۔ ذرا آپ کو سنواتا ہوں پھر اس پر بھی ذرا بات۔ What you see is that the policing in the country has been politicized, the result of which is that the life and property of the people are not safe, and even innocent travelers on the highway meet serious crime, like the one we have heard about 2 days back. It is shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. The government needs to wake up and immediately restore the credibility of the policy of the police department by allowing ranks to take initiative and decide the issues of police department themselves. صابر صاحب، پنجاب میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ پنجاب میں پولیس ریفارمز ہونی تھیں، وہ ریفارمز تو نہیں ہوئی، تبادلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے 6 آئی جی چینج ہو گئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ انفلوئنس ہو رہے ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ تو ریفارمز میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ جو تبادلے یا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تو فی الحال ہمیں ان تبادلوں میں کوئی بڑی چینج نظر نہیں ہے۔ صابر صاحب، اگر میں آپ کے سامنے نقطہ یہ رکھنا چاہتا ہوں، آدھا منٹ مجھے بات، جی چیمہ صاحب۔
یہ جو انہوں نے بات کی ہے بالکل یہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا ثناء اللہ عباسی بہت اچھی شہرت کا آدمی ہے بلا شبہ, تو پرائم منسٹر صاحب اسے لگا دیں پنجاب میں, ہم اسے ویلکم کریں گے. انہیں کہیں کہ کوئی ایماندار افسر باہر کا کے پی کا لگا دیں, ہم اسے ویلکم کریں گے. یہاں کے پی کے پہلے بھی رہے ہیں, مسعود شاہ رہے ہیں, یہ پرویز الہی دور میں عباس خان صاحب رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ لگے ہیں. چلو میں یہ صابر صاحب سے یہ بھی سوال پوچھتا ہوں. میرا ایک اور سوال صابر صاحب آپ کی طرف یہ ہے کہ اصل ایشو تو ہمارا تھا پولیس ریفارمز. پنجاب میں ہی تو پولیس ریفارمز کرنی تھی. اگر ہم اس ریفارمز کے بغیر تبادلے دیکھتے رہیں گے اچھے برے دونوں, تو اس کا مطلب پولیس پھر چلائی تو اسی طرح سے جا رہی ہے نا جس طریقے سے پہلے چلتی تھی. بات یہ ہے لائلسٹ ڈھونڈے جاتے تھے, ابھی بھی لائلسٹ ڈھونڈے جا رہے ہیں. عادل, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماضی میں بھی میں اب ذوالفقار چیمہ صاحب کی بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, لیکن یہ گریڈ 21 میں ریٹائر ہوئے. نواز شریف صاحب نے ان کو گریڈ پروموٹ نہیں کیا, گریڈ 22 میں ان کو پروموٹ نہیں کیا, ان کو گریڈ 21 میں ریٹائر ہونا پڑا. تو یہ ماضی میں بھی اس طرح کی پک اینڈ چوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بات نہیں ہے, یہ نیتوں میں فطور ہی تو ہے. اور جو آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کا جو آپ نے سارٹ دکھایا رات, اگر آپ ٹائمنگز دیکھیں تو اس کے بعد یہ سب کچھ تیزی آئی ہے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تو بات ہے کہ انہوں نے پورے ملک کی پولیس کو اور پولیسنگ سسٹم کو انہوں نے اس پہ اپنا تشویش کا اظہار کیا, پھر اس واقعے کا ذکر کیا, اور اس کے کیونکہ شبہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کہیں سو موٹو نوٹس نہ لے لیں, اور اس کے چند گھنٹے کے بعد ہی پھر یہ ڈیولپمنٹس آنا شروع ہو گئیں کہ اس طریقے سے ڈی این اے میچ کر گیا, کچھ نے کہا گرفتار ہو گیا ملزمان, کچھ نے کہا نہیں ہوئے. تو یہ کل سے پھر آج تک یہ 24 گھنٹے میں یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. باقی پولیس ریفارمز کی بات ہے, اس کے لیے بلا شبہ ذرا دل گردے کا کام ہے اور ہمت چاہیے. اور جتنے بھی اس وقت آئی جی پنجاب میں آئی جیز تبدیل ہوئے ہیں, یہ ہمیشہ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور بعض اوقات کاف لیگ, بعض اوقات پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ وہ کرتے ہیں, اور اندر بھی ظاہر ہے مختلف پریشر گروپس کام کر رہے ہوتے ہیں, پارلیمان کے اندر بھی, پنجاب اسمبلی کے اندر بھی. لیکن اصل ایشو تو یہ نا, اگر عمران خان صاحب جیسا وزیر اعظم جو کہتے تھے ہم نے ریفارمز لانا ہے, چینج لانا ہے, پہلے تو چلیں آپ مسلم لیگ نون کو کہہ دیتے ہیں کہ جی پنجاب, میں پرٹیکولرلی پنجاب کی بات کر رہا ہوں, کہ جی پنجاب پولیس ان کے انفلوئنس میں تھی اور سالوں سے تھی, لیکن اب اگر اس سٹیج پر بھی ریفارمز کے بجائے صرف عہدے چینج ہوتے رہیں گے تو فرق کیا پڑا؟